السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ محمد تعلیم ہے۔ آپ سبھی کا خیر و مقدم ہے ہمارے شیخ محمد بلاگس یوٹیوب چینل پر۔ میرے ویورز، جیسا کہ آپ تمام لوگ ان باتوں کو اچھی طرح سے بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت سردی کا موسم چل رہا ہے، اور سردی کے موسم میں انسان ہو یا جانور ہو، پرندے ہوں، ان سبھوں کو سردی کی احساس ہوتی ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے، ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی مخلوقات ہیں اور مخلوق ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دراصل یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دکھاوے کی ہے اور محض چند دنوں کی ہے۔ جو بھائی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کیول دکھانے کی ہے، صرف یہ دنیا ایک مجسمے کی طرح ہے، اصل میں جو انسان بے فکر ہو کر جی رہا ہے، ہماری یہ ویڈیو خاص طور سے ان بھائیوں کے لیے ہے جو ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ انہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، لیکن ہر وہ شخص اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے جینے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارا محض چند دنوں کا ٹھکانہ ہے۔ ہر وہ انسان اس بات کو بخوبی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری موت ایک دن آئے گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور باقی کچھ رہ جائے گا تو یادیں۔ لیکن انسان پھر بھی اس طرح سے جی رہے ہیں جیسے کہ ان کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میرے معزز سامعین اکرام، جن بھائیوں کو موت کی یاد کبھی نہیں آتی، جن بھائیوں نے اپنے دماغ سے ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار جب کبھی بھی میت کی خبر کو سنیں تو میت کے پاس جائے اور ان سے یہ کہے کہ اے میت، اٹھ کر بیٹھ جا۔ وہ چاہے کتنی بھی طاقت لگا لے اور سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن اس چیز کو وہ کبھی بھی نکار نہیں سکتا کہ موت برحق ہے اور مرے ہوئے انسان کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاص طور سے خواتینوں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی کی والدہ وفات فرما گئی
تو خاص طور سے ان کی لڑکیوں کے اوپر وہ مڑا ہوا انسان حاوی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت تو نہیں ہے کہ مرے ہوئے انسان زندہ انسان کے اوپر آ کر وہ اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، ان باتوں میں کوئی جان نہیں۔ یہ بات نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ ہی حدیث سے، پر ہاں قرآن و حدیث کو کھنگالنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور علماء اکرام نے اس کی پشٹی کی ہے، اور فقہاؤں نے لکھا ہے ان باتوں کو، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان کی وفات اس دنیا فانی سے ہو جاتی ہے تو اصل میں جو شیاطین ہوتے ہیں، جس کو ہم حمزاد اور قرین کہتے ہیں، عربی میں ہم اسے قرین کہتے ہیں اور فارسی میں ہم اسے حمزاد کہتے ہیں، اصل میں یہ ایک شیاطین ہوتے ہیں جو مردے کی کیفیت کو سمجھتے ہیں بخوبی اور جانتے ہیں۔ وہ حمزاد جو قرین ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ اصل میں زندے لوگوں کے اوپر آ کر فوکس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کے مائنڈ کو کور کر لیتے ہیں، اور وہ جیوت انسان وہی کہتا ہے جو وہ حمزاد کہلوانا چاہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں اس اندھیرے میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور مان لیجئے کہ میرے پیچھے کوئی حمزاد ہے اور میرے مائنڈ کو فوکس کر رہا ہے، اور وہ جو کہلوانا چاہتا ہے وہی میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ میرے پیچھے حمزاد ہے، ایسا کچھ یہ واضح نہیں ہے، اور نہیں ہے ایسا کہ میرے پیچھے کوئی حمزاد ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو ہماری خواتین جو جیوت رہتی ہیں، اور جو مرد حضرات، خاص طور سے یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ شیاطین انہی کے اوپر اپنی ڈورے ڈالتے ہیں جو خصوصاً طور سے ناپاک ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، جس کے اندر پاکی کے اعتماد نہیں ہوتی، خاص طور سے یہ ان کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ اور جہاں تک حمزاد اور قرین کا مسئلہ ہے تو یہ ایک بڑا طویل مسئلہ ہے، میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر میری حیات رہی تو میں ایک دوسری ویڈیو الگ سے بناؤں گا جس کا ٹاپک ہوگا انسان کے ساتھ حمزاد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی خواتین کا وفات اس دنیا فانی سے ہو جاتا ہے تو خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر شیاطین آتے ہیں، اور وہ مرے ہوئے انسان آتے ہیں اور اس سے وہی کہلواتے ہیں جو کہ مردہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک درست ہے، حالانکہ وہ مردے نہیں آتے ہیں، بلکہ جو انسان جو مر جاتا ہے وہ اس دنیا میں واپس کبھی نہیں آتا۔ اس کے الگ الگ مختلف حدیث ہیں، مختلف مسائل ہیں ان کے، وہ میں اگلی ویڈیو میں اس کی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اصل میں جو وہ شیاطین، وہ حمزاد، وہ قرین جو ہوتے ہیں، وہ مردے کی کیفیت کو دیکھ کر کے وہ جیوت کے جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کو فوکس کر کے، اس کو اپنا ڈھال بنا کر کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مردے اس حال میں ہے، اس کیفیت میں ہے،
تو وہ مردے کی کیفیت کو دیکھ کر کے وہ بتاتا ہے. لیکن یہ کہنا بالکل درست نہیں ہوگا کہ جو مر گیا وہ آیا تھا میرے اوپر اور وہ ایسا کہہ رہا تھا. نہیں، اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو ایسے عقیدوں سے. حالانکہ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ سراسر بے بنیاد ہے. اور مسلمان کو اس طرح کے عقیدہ نہیں رکھنی چاہیے. مسلک کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، چاہے بریلوی طبقے کے ہو یا دیوبندی طبقے کے ہو، چاہے حنفی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرقہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. میں یہ عرض کرتا چلوں اور میں یہ واضح کلیئر کر دوں مسلمانوں کے اندر جو یہ کنفیوژن پنپی ہوئی ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد بات ہے. اگر کوئی مسلمان اس چیز کو مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مرے ہوئے مردے آ کر کے ہمیں کچھ بتاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. حالانکہ وہ شیاطین کا ایک کام ہوتا ہے، ایک چال ہوتا ہے، جو وہ کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے یہ ہر چیز کو سمجھنے کی اور ہر چیز کو پرکھنے کی ان کے اندر صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. چاہے وہ انسان کسی بھی طبقے کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی جاتی کا ہو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھنے کی بخوبی صلاحیت اور قوت سے نوازا ہے کہ اچھے اور برائی کو انسان سمجھ سکے اور خود یہ ڈیسیجن لے سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. لیکن انسان جس غلط فہمی میں آج جی رہا ہے، تو اگر کوئی انسان غلط فہمی میں جی رہا ہو تو اس کو غلط فہمی میں جینے کا جو اس کا صلہ ہوگا یہ انہی کو بھگتنا پڑے گا، نہ کہ کسی دوسرے کو. میں یہ کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر برائیاں ایک نہیں. اگر ہم معاشرے کو دیکھیں اچھی طرح سے، اس پر اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں معاشرے کے اندر کئی طرح کے اختلافات اور کئی طرح کے بے بنیاد مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگیں جو چیز ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی، جو چیز ہم چاہ کے بھی حاصل نہ کر سکیں. پھر اس میں ایک بات بنتی ہے کہ ہم کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. بے شک ہمیں کوشش ان چیزوں کے پیچھے کرنی چاہیے کہ ہمیں لگتا ہو کہ ہم اس چیز کو کوشش کر کے اس چیز کو ہم حاصل کر لیں گے اور یہ چیز ہمیں آسانی سے حاصل نہیں ہونے والا ہے، تب تو کچھ حد تک یہ جائز ہے. لیکن جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاصل کرنے سے منع فرمایا ہو اور پھر بھی انسان اس چیز کے پیچھے اس طرح سے پریشان ہو رہا ہو اور حاصل کرنے کی ضد و جہد میں اس کی عمر ختم ہو جائے اور اسے نماز اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت و قرآن کی وقت ہی نہ ملے کہ وہ ان حقائق کو پورا کر سکے، تو پھر ایسے زندگی کا کیا مطلب رہا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھا کر کے، اچھائی کا راستہ اپنا کر کے ہم اپنے لیے آخرت کو بنا سکیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے بس روٹی کپڑے مکان اور پرورش. نہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم اس مقصد کو اگر کریں تو امید ہے کہ ہم اگر اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا ہی اجر دے گا. اگر ہم برا کریں گے تو ہمیں اس کا برا ہی اجر ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. ایک ویڈیو میں اتنی لمبی تقریر میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرا جو چینل ہے شیخ محمد بلاگز چینل یوٹیوب پر، یہ چینل میں نے ایک بلاگنگ کے لیے بنایا اور میرے پاس
اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے میرے ویورس کہ میں اس پہ بلاگنگ بنا سکوں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری ہدایت سے اور میری بتائے ہوئے راستے سے اگر اللہ نے کسی کو ہدایت بخش دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ لیکن اللہ جسے چاہے عزت، ذلت، سیرت، صورت، شہرت، دولت، طاقت، یہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ ہر وہ شے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اس پر قادر ہے۔ جسے جو چاہے بخشتا ہے، جسے جو چاہے، جس چیز سے چاہے اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ گویا ہم کسی کے احکامات میں دخل اندازی نہ کریں، اور ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کام کرنی چاہیے، نہ کہ کسی سے حسد اور کینہ اور چھل اور کپٹ۔ یہ سب چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی، نہ کہ مسلم دھرم کے اندر نہ ان چیزوں کی اجازت ہے، نہ ہی کسی اور دھرم کے اندر۔ ہر دھرم کے اندر اچھائی کی ہی سیکھ دی گئی ہے اور اچھی بات ہی بتائی گئی ہے۔ ماننا نہیں ماننا یہ تو انسانوں کے بس کی بات ہے۔ کوئی انسان اچھائی کو فالو کرتا ہے تو کوئی انسان برائی کو فالو کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں حمزات پر ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، بہت جلد وہ ویڈیو کو بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ تمام زائرین حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا پیار دیں اور مجھے سپورٹ کریں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔